جب مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ کی بات نہ مانی، اپنے امید کی کہ شاید طائف کے لوگ ایمان لے آئیں، آپ اپنے خادم زید بن حارثہ کے ساتھ طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے سرداروں کے پاس جا کر بڑی محبت سے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں تاکہ تم شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ مگر طائف کے لوگوں نے نہ صرف بات نہ مانی بلکہ بدتمیزی کی اور اپنے بچوں اور نوکروں کو اکسایا کہ محمد پر پتھر پھینکیں۔ پتھر اتنے پڑے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ زد نے اپنے جسم سے آپ کو ڈھانپا مگر زخم دونوں کو آئے۔ جب آپ ایک باغ میں پہنچے تو آپ بہت زخمی اور تھکے ہوئے تھے۔ اپنے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کی شکایت تیرے حضور کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اتنے میں باغ کے مالکوں نے ایک نصرانی غلام اداس کو بھیجا کہ کچھ انگور دے آئے۔ اداس نے جب دیکھا کہ اب بسم اللہ کہہ کر کھا رہے ہیں تو حیران ہوا، کیونکہ عربوں میں یہ الفاظ نہیں کہے جاتے تھے۔ اس نے پوچھا، اب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، جس طرح یونس علیہ السلام نبی تھے۔ یہ سن کر اداس کے ہاتھوں پر جھک گیا اور بولا، یہی وہ چہرہ ہے جو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق پر قائم رہنے والا کبھی ہمت نہیں ہارتا، تکلیف میں بھی اللہ سے شکو نہیں بلکہ دعا کرتا ہے، اور اچھا اخلاق دشمن کے دل کو بھی بدل دیتا ہے۔